مسکرانا، چہروں کے اچھے تاثرات، طلاقت الوجہ، درگزر کرنا، ہر ایک کے ساتھ ایسے پیش آنا، یہ حضور علیہ السلام کا مزاج تھا. تو کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جی ہمارے تو حالات یہ ہیں، ہمارے حالات مسکرانے والے ہیں ہی نہیں، ہمارے حالات تو رونے والے، تو انسان ابھی سے نہیں رو رہا. آپ پیچھے چلے جائیں، اس وقت بھی رو رہا تھا. ہر دور میں انسان روتا ہی رہے گا کیا؟ تو ہمیں اس رونے سے نکلنا ہے. جہاں رونا ہے ہم وہاں روتے نہیں. ہمیں رونا ہے، ہمیں اپنے گناہوں پہ رونا ہے، ہمیں رونا ہے اپنی موت کے خوف پہ رونا ہے، اپنے ایمان پہ رونا ہے، اپنے برے اخلاق پہ رونا ہے، برے کردار پہ رونا ہے، اپنے معاملات پہ رونا ہے، اپنی غفلتوں پہ رونا ہے. ہمیں رونا ہے، رات کو رونا ہے. جو راتوں کو روتے ہیں دن کے رونے سے اللہ ان کو بچاتا. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا یہ خلق بھی عطا فرما دے. ایک سفر میں کسی قبیلے کے سردار پر ایک صحابی نے دم کر دیا. انہوں نے ان کو بہت ساری بکریاں دے دیں. واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قصہ سنایا. اللہ کے رسول، میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی تھی. فتبسم رسول اللہ. اب تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ رقیہ ہے، یہ دم ہے؟ مسکرا دیے. حنین کا موقع ہے، سارے کے سارے کافر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ گئے، اپنے بچوں کو بھی لے آئے، اپنی خواتین کو بھی لے آئے، قبیلے لے آئے. اور جب حضور نے دیکھا، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال تلک غنیمۃ المسلمین غدا انشاءاللہ. آپ مسکرا دیے، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے غنیمت بنیں گی. جنگ میں مسکرا رہے ہیں، حالات میں مسکرا رہے ہیں. ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے پوچھا، یہ تمہارا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا، وہ پتہ نہیں کس اس میں تھے، ہاں ہاں اللہ کی قسم یہ میرا بیٹا ہے. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا. آپ ہنس پڑے. ایک مرتبہ حضرت ام قیس فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بڑا صدمہ تھا. تو غسل دینے والوں سے میں نے کہا، میرے بیٹے کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہیں دینا، کہیں مر نہ جائے، کہیں تم اس کو مار ہی نہ دو. میرے بھائی نے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے میری یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. فتبسم. حضور مسکرا دی. اتنا ملے گا آپ کو مسکرانا، مسکرانا. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. حضور کھجورے کھا رہے ہیں، وہ بھی کھجور کھانے لگے. حضور نے فرمایا، کھجورے کھا رہے ہو، آنکھیں دکھ رہی ہیں، کھجور کھا رہے ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ جون سی نہیں دکھ رہی وہاں سے کھا رہا ہوں. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مسکرا دیے. حضرت عائشہ رضی اللہ کہتی ہے، ایک دن میرے سر میں درد تھا، تو میں کہہ رہی تھی، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر. حضور علیہ السلام نے کہا، بھائی تمہیں کیا پریشانی کی ضرورت ہے؟ اگر میری زندگی میں تمہارا انتقال ہو گیا تو میں غسل دوں گا، جنازہ پڑھوں گا، تمہارے لیے استغفار کروں گا. انہوں نے کہا، آپ تو جیسے میاں بیوی کے ناز ہوتے ہیں. انہوں نے کہا، آپ تو اسی انتظار میں میرا انتقال ہو جائے اور آپ دوسری شادی کر لیں. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسکرا دی. حضور علیہ السلام مسکرا دیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کی بیٹی کے معاملے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، اور آتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کچھ کہنا شروع کر دیا. کہہ رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے. حضرت عائشہ خاموش ہیں، دیکھ رہی ہیں کہ مجھے بھی جواب دینے کی اجازت مل جائے. جب محسوس کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ مجھے اجازت ہے، تو پھر ایسا جواب دینا شروع کیا کہ ان کو خاموش کرا کے ہی چپ کیا. فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے یہ دیکھا تو مسکرا دیے.
اور تو اور ایسے مواقع میں جو انتہائی غصے کا موقع ہوتا ہے، حضور علیہ السلام ان موقعوں میں بھی مسکراتے تھے.